میں دعوت خطاب دوں گا اکبر دلی صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہ نشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلی فیز کی پولنگ بھی ہو چکی ہے، اور آپ اور ہم یہاں پر انتخابی جلسے میں شرکت کرنے آئے ہیں، اور میں ان انتخابی جلسوں کے ذریعے نہ صرف اپنے خیالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ اپنے خطاب کے ذریعے اس بات کی کوشش بھی کروں گا کہ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے اگر آپ کا ووٹ مانگ رہا ہوں تو ان وجوہات کو بھی بیان کروں کہ کیوں میں آپ سے آپ کا ووٹ طلب کر رہا ہوں، کیوں میں آپ کا ووٹ چاہتا ہوں. عوام کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم ان کو ووٹ دیں تو کیوں دیں. تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پر آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہرگز و قطعی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری جماعت کو ووٹ دیں. یہ بات اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری ہم سب کی جماعت ہے. اس جماعت کو آپ نے، ہم نے مل کر سجایا ہے، سنوارا ہے، بچایا ہے، اور اس جماعت کو ہم نے نہ صرف اپنی محنتوں و کوششوں سے سجایا و سنوارا ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مرحومین نے اس جماعت کو اپنی دعاؤں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی قربانیوں سے اس جماعت کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ سجایا ہے اور سنوارا ہے. اور اس کی سجاوٹ میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو اس کی سجاوٹ کا نام دارالسلام ہے، تو اس کی سجاوٹ کا نام اویسی ہاسپٹل ہے. اگر اس کی سجاوٹ کا نام دارالسلام اویسی ہاسپٹل ہے تو اسرا ہاسپٹل ہے. تو اس کی سجاوٹ اور اس کی شان کا نام آپ کا ہمارا ایک مضبوط اتحاد ہے، جس اتحاد کے ذریعے ہم نے نہ صرف اپنی بلکہ ہندوستان کے دیگر ابنائے وطن اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں ایک امید اور آس کو جگایا ہے کہ اگر کوئی نہیں تمہارا تو تم یہ نہ بھولو کہ حیدرآباد کی ایک جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین، تم اس کو اپنا کہہ سکتے ہو. یہ کوئی آئے نہ آئے، یہ جماعت ضرور تمہارے درمیان میں، تمہارے دکھ میں، تکلیف میں آئے گی اور تمہارا ساتھ دے گی.
مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کوئی یوں ہی نہیں بنی. مجلس اتحاد المسلمین کوئی راتوں رات نہیں بنی. اکبر الدین اویسی کوئی راتوں رات آپ کا خدمت گزار نہیں بنا. اسد الدین اویسی راتوں رات آپ کا خادم نہیں بنا، بلکہ اکبر الدین اویسی و اسد الدین اویسی و کوثر صاحب ہم قابل بنے خدمت کرنے کے اور آپ کے خادم بنے. تو یہ طفیل ہے، محنت ہے، دعائیں ہیں. تو اس حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی، ہمارے آبا و اجداد کی محنتوں کی، قربانیوں کی کہ ہم اس قابل بنے کہ آپ کی خدمت گزار کہلا سکیں. اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب فخر ملت نے مجلس کا احیاء کیا تو کیسے وقت کیا؟ جب ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، اور یہ فصیل جو کبھی ہمارے استحکام، ہماری مضبوطی، ہمارے تحفظ کی ضامن تھی، یہ بھی ویران ہو چکے تھے. تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا. تو اللہ فخر ملت کو اور فخر ملت کے ساتھیوں کو اور فخر ملت کا ساتھ دینے والے ان سارے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اللہ سالار ملت اور سالار ملت کے ساتھی اور سالار ملت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک مرکزیت پر جمع ہونے والے وہ مرحومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. ارے آج نوجوان کھڑے ہیں، ہم کو سنتے ہیں، ہم سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں تو راتوں رات نہیں پہنچے. 2-3 نسل کی محنت، قربانی، جدوجہد، اور اس محنت، قربانی و جدوجہد میں کبھی فسادات بھی آئے تو کبھی جیل بھی آئے، کبھی جلتے ہوئے ہمارے محلات آئے تو گرفتار ہوتے ہوئے نوجوان آئے، تو کبھی پولیس کی لاٹھیاں جسم پہ لینا پڑا تو کبھی پولیس کی گولیاں سینوں پہ لینا پڑا. تو اس کے بعد میں جا کر آج یہ دن ہم کو نصیب ہوا. آج جو لوگ مجلس سے سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، یہ الگ بحث ہے. لیکن ایک بات تو کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں، محنتیں، کوششیں کہ الحمدللہ اگر آج ہمارا کوئی بھائی دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں محنت کر کر تھک کر گھر کو جب لوٹتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مجلس ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری طاقت ہے. لیکن ہندوستان کے کئی حصوں میں آج عدم تحفظ کا شکار ہے. دن میں نکلتا ہے تو روزی کی روٹی کا یقین نہیں، اور جب گھر لوٹتا ہے تو صبح کا سورج دیکھوں گا یا نہیں اس کا بھی یقین نہیں. محنت مزدوری سے اپنا چھوٹا سا آشیانہ بنا لیتا ہے تو اس ڈر میں رہتا ہے کہ نہیں معلوم کب ظالموں کے بلڈوزر میرے اس چھوٹے سے آشیانے کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دے.
ارے وہ لوگ جو آج پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا مجلس نے نہیں بلکہ آپ نے، ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو بنایا، اور اپنی جماعت اور اپنے اتحاد اور اپنی قیادت کی وجہ سے آج ہم بے فکری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں آرام سے سو سکتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمارے نیند میں خلل ڈالے۔ یہی یہ مجلس کا سب سے بڑا کام ہے۔ ارے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے کیا نہیں کرے، تو احمقوں میں ایک ہی بات کہوں گا، یہاں تو زندہ رہنے کا مسئلہ ہے۔ پہلے زندہ رہوں گا تو نیکیاں بھی کماؤں گا، گناہ بھی کروں گا، لیکن یہاں تو جان کے لالے ہیں۔ اس ملک میں آج اس بات پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا۔ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھو ایک جماعت ہے، اتحاد ہے، اور ہماری طاقت ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری آبادیاں محفوظ ہیں، آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، ارے آج سروے آیا، رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ مسلمان بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، گریجویٹس ہو رہی ہیں۔ تھوڑے دن پہلے انگریزی اخبار میں آیا تھا بڑا آرٹیکل، سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر تعلیم یافتہ اگر کوئی ہو رہے ہیں مسلمان تو وہ تلنگانہ، وہ حیدرآباد۔ تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کے ایک لیڈر ہیں میر وائس صاحب، جو نظربند تھے، جیل میں تھے، گھر میں قید تھے، ابھی بھی ہیں۔ میری ان سے بہت زمانہ پہلے حیدرآباد کو آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، دارالسلام کے سیڑھیاں اترتے اترتے، مجھے یاد ہے آج بھی، دارالسلام کی سیڑھیاں اترتے اترتے انہوں نے کہا، اکبر صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ کشمیر اور حیدرآباد میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، آپریشن پولو پولیس سیکشن کے بعد بولیوں میں لاشیں تیرتی تھیں، پانی کم خون زیادہ تھا، اتنی تباہی و بربادی ہوئی، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، جاگیر لٹی، منصب لٹا، سب کچھ گیا۔ پھر آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا فارمولا ہے اکبر صاحب آپ لوگوں کے پاس کہ آپ کا دفتر ہے، آپ کے دواخانے ہیں، آپ کے کالجز ہیں، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، یہ سب کچھ آپ کا اپنا۔ تو میں مسکراتا رہا، بس ہم نے بنا لیا۔ تو پھر مجھ سے پوچھے، نہیں اکبر صاحب آپ بولیے، یہ میں پرانی 30 برس پرانی بات کہہ رہا ہوں، جب میں بہت تیز قسم کا تھا، تیزی تھی ہر قسم میں، تو میں ان کے دل کو تکلیف نہ ہو اس لیے خاموش تھا۔ تو مجھ سے پوچھے، نہیں اکبر صاحب بولو کیا فارمولا ہے، تو میں نے کہا فرق یہی ہے، دنیا اپنے تخت کے لٹنے پر روتی رہی، تاج کے لٹنے پر آنسو بہاتی رہی، عصمت کے لٹنے پر ماتم کرتی رہی، اور اپنے بیوہ ہونے پر چوڑیاں توڑتی رہی، لیکن سرزمین دکن اور حیدرآباد کا مسلمان مسکراتا رہا، تخت کے لٹنے پر مسکراتا رہا، تاج کے لٹنے پر مسکراتا رہا، عصمت کے لٹنے پر مسکراتا رہا، لاشیں تیرتی رہی، مسکراتا رہا، جاگیریں لٹتی
نہیں، مسکراتا رہا، اپنے منصب کو لٹاتا رہا، اس لیے مسکراتا رہا کہ اس نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، آبرو کو لٹایا، جاگیر کو لٹایا، منصب کو لٹایا، سب کچھ لٹایا، لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ اور اس ایمان کی حرارت کے ذریعے ہم نے یہ سب کچھ بنایا۔ تو وہ لاجواب ہو گئے، بولے کہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے حقیقت بیان کی، کیونکہ ہماری نظر میں تخت سے عزیز، تاج سے عزیز، عصمت سے عزیز، آبرو سے عزیز، منصب سے عزیز، جاگیر سے عزیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے۔ ہم نے سب کچھ لٹایا لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ ارے یہ ایمان والوں کا کارواں ہے۔ ایمان والوں نے اپنی ایمانی حرارت سے بنایا ہے اس آشیانے کو، اور آج یہی ایمان کی روشنی ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی ہے، بے شک چھوٹی روشنی ہے، لیکن یہی روشنی ہندوستان کے سارے مظلوم مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے۔ آخری امید گاہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھو۔ وہ قوم جو صرف اپنا سوچتی ہے، اور وہ قوم جو انفرادیت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ قوم جو اپنے ذاتی انا کے قبضے میں آ جاتی ہے، وہ قوم دنیا میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم زوال کا شکار ہیں تو میرے بھائی، یا تو ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، یا نفسا نفسی غالب آ گئی، یا انا کہ ہم غلام ہو گئے۔ اس لیے ارے عزت، ذلت، موت، حیات، دولت، سب کچھ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ لیکن آج اگر ہم کمزور ہو رہے ہیں تو اسی لیے کہ ہم اللہ کی ذات سے زیادہ اللہ کے بندوں پر تکیہ کر رہے ہیں۔ میں کیا، میری حیثیت کیا کہ میں کیا دوں یا کیا دے سکوں؟ دینا لینا سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی، رسوا نہیں کر سکتی۔ ایمان کی مضبوطی تھی تو دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا پتہ تھا۔ ایمان کی مضبوطی تھی تو احد کے میدان میں ہمارا خون گرتا تو دنیا کو اس کی قیمت کا اندازہ تھا۔ ایمان کی مضبوطی تھی تو کربلا میں گرا تو دنیا کو اس کے خون کی قیمت کا پتہ تھا۔ لیکن آج بے آواز بہہ رہا ہے تو اس لیے کہ ایمان کمزور ہو گیا اور اتحاد بھی کمزور ہو گیا۔ اتحاد، میں یہی کہوں گا، ایمان، اتحاد اور علم۔ اگر ہمارے پاس ایمان آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا اور علم آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ آج ان تین چیزوں کا ہمارے پاس فقدان ہے یا کمی ہے کہ ہم آپسی انتشار میں گرے ہیں، ایک دوسرے کے اختلاف میں گرے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے کھینچنے میں لگے ہیں۔ اس لیے ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ خدا را حالات کو دیکھو، حالات کو سمجھو کہ حالات کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ آج
آپ بتاؤ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا، سب سے بڑا مسئلہ غربت کا، سب سے بڑا مسئلہ 2 وقت کی روٹی تک نہیں مل رہی، سب سے بڑا مسئلہ روپیے کی گرتی ہوئی قدر، ڈالر کا بڑھنا، سب سے بڑا مسئلہ ہماری بند ہوتی ہوئی صنعتوں کا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا تو پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو گیس سلنڈر کا بڑھتا ہوا مہنگائی، سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ کہ ایک بیمار کو اپنے علاج کے لیے دواخانے نہیں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ کہ ایک گھر کا معصوم بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے اسکول نہیں، یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسائل ہے۔ لیکن آج ان مسائل پہ بات نہیں، جی ایس ٹی بھی بڑا مسئلہ، ہر کوئی پریشان، لیکن ان مسائل پہ بات نہیں ہوتی، بات ہوتی تو کس پر؟ گھسپیٹی، زیادہ بچے پیدا کرنے والے، لو جہاد، گھر واپسی، مسلمان۔ آپ بتاؤ، ارے ملک کا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے، میں کہوں گا کہ ہم کو یونیفارم جی ایس ٹی چاہیے، یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ بڑا مسئلہ نہیں ہے، عوام پریشان ہے، کہیں 18%، کہیں 16%، کہیں 12%، کہیں 8%، ہر تاجر، ہر ٹریڈر، ہر چھوٹا کاروبار، سروس پرووائڈر بھی پریشان ہے یہ جی ایس ٹی سے، ہے یا نہیں یہ بتائیے؟ مگر ان کو اس کی فکر نہیں ہے، اس سے توجہ ہٹانا، کیا بولنا؟ یونیفارم سول کوڈ، بس۔ اس کے بعد حجاب، بچی حجاب پہن رہی ہے، اسکول نہیں جا سکتی، حجاب پہن رہی ہے، کالج نہیں جا سکتی، حجاب پہن رہی ہے، امتحان نہیں لکھ سکتی، حجاب پہن رہی ہے، تعلیم ترک کر دینا۔ ارے میرے بھائی، حجاب ہندوستان کی خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں تو چھوڑو، دن کے اجالے میں ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، کہ نہیں معلوم کہ کب کون سا درندہ، کون سا وحشی اس کے آنکھ پہ گر جائے گا، اس کی عزت کو لوٹ لے گا، اس کی آبرو کو لوٹ لے گا۔ عورت، آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہوا نارتھ ایسٹ میں؟ کس طریقے سے عورت کی حرمت کو کس طریقے سے بازار میں نیلام کیا گیا، اس پہ بات نہیں۔ اور پھر دیکھو، بلقیس بانو عصمت لوٹتے ہیں، اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں، ساس سسر کو مار دیتے ہیں، اور قاتلوں کو کورٹ سے سزا ہوتی ہے تو ریپسٹوں کو بی جے پی کی حکومت جیل سے چھڑاتی ہے۔ آپ بتاؤ، کیا ایک عورت کی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ایک عورت کی آبرو نہیں ہوتی؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھو یہ لوگ کس طریقے سے اصل مسئلے، اصل مسائل، اصل تکلیف، اصل ملک کی ضرورت سے توجہ ہٹا کر ادھر ادھر بانٹ دے رہے ہیں۔ خیر، ہم تو جو تھے جیسے تھے ہیں، رہ لیں گے، لیکن میرا سوال میرے ان ہندو بھائیوں سے ہے جنہوں نے مسٹر مودی کو ووٹ دیا۔ کیا آپ کو روزگار ملا؟ کیا آپ کی بہن، بیٹی، بہو رات کی تاریکی میں یا شام
کہ اندھیرے میں اطمینان سے اپنے گھر سے نکل کے کھیتی باڑی کر کے یا کچھ کام کر کے گھر کو لوٹ سکتی ہے؟ جنہوں نے مسٹر مودی کو ووٹ دیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، گجرات ماڈل بول کے ووٹ دیے، کیا ہوا؟ کیا ترقی آئی؟ خوشحالی آئی؟ اچھے دن آئے؟ مہنگائی کم ہوئی؟ کیا ہوا؟ سرحدیں محفوظ ہوئی؟ کیا ڈیفنس کے لیے چائنا اور پاکستان سے لڑنے کے لیے کیا ہم نئے ہتھیار خریدے، نئے ہیلی کاپٹرز لیے، کیا نئے جیٹ لیے؟ 10 برس میں کتنے انڈین ایئر فورس کے ہمارے پائلٹس، کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے؟ کیا ہے اس کی تفصیل؟ بولو نا وہ بات۔ آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے بتاؤ؟ بڑے دعوے کرے تھے کہ پہلے شوچالے بعد میں دیوالے۔ آج بھی کئی ہندوستانیوں کے گھر میں شوچالے نہیں ہیں، ریل کے پٹریوں کے پاس جاتے ہیں فارغ ہونے کے لیے یا جنگل میں جاتے ہیں۔ کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ 15 لاکھ آئے، اچھے دن آئے، کچھ نہیں، صرف باتیں۔ تو آج ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے جن لوگوں نے مسٹر مودی کو ووٹ دیا ہے، سوچنا ہے۔ ارے آپ بتائیے کیا ہوا، کیا کیا اس ملک کو؟ کچھ نہیں، صرف نفرت، لو جہاد، گھر واپسی، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، بی بین، یہ کپڑے پہننا یہ نہیں پہننا، حجاب کرنا نہیں کرنا، وہ کچھ بولے بلڈوزر، مساجد۔ ارے آپ بتاؤ اور کیا؟ ارے آج کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ ملک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ میں محفوظ ہوں۔ لیکن آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے دل میں خوف، مسلمان کے دل میں ڈر پیدا کیا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، ہم نہیں ڈرتے۔ یہی تو تکلیف ہے نا، ہر کوئی ڈر رہا ہے لیکن یہ نہیں ڈر رہا ہے۔ ارے دیوانو، ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرے تو اب ان سے ڈریں گے۔ ارے بہت آئے بہت گئے، یہ بھی آئے تھے یہ بھی جائیں گے، ہم جہاں تھے ہم وہیں رہیں گے، کوئی ہم کو ہمارے مقام سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہی تو تکلیف ہے نا ان کو، ہر جگہ پہ ہر کوئی ڈر رہا ہے، نہیں ڈر رہا ہے تو یہ حیدرآباد اور یہ مجلس اور اویسی برادرز، ارے ہم نہ کبھی ڈرے تھے نہ ڈریں گے۔ موت، حیات، عزت، ذلت، شہرت، دولت سب اللہ کے ہاتھ۔ ارے 3 گولیاں لگے نہیں مرے، اب پھر بھی ڈرنا۔ 70 مرتبہ مارے چاقوؤں سے، یہ ہاتھ پہ، تلوار سے، کڑاڑی سے، ستر سے، ایسا کرکٹ کا بیٹ ایسا پیٹ میں لے کے گول 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 پھراتے گئے، پھر بھی نہیں مرا، کھڑا ہوں۔ اب چائے والوں سے ڈریں گے۔ ارے اللہ کے ہاتھ ہے۔ ارے ہم جیل میں بھی رہے تو ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ ابھی بھی اگر جیل جانا ہے تو برابر جائیں گے۔ اگر موت جیل میں لکھی ہے تو لکھی ہے، آنے دو موت، چاہے اس بازار میں آئے گی موت تو بھی قبول، اس چوراہے پہ آئے گی تو بھی قبول، گھر میں موت آئے گی تو وہ بھی قبول، اور اگر جیل میں آتی ہے تو وہ بھی قبول۔ لیکن ہم ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے تیار نہیں ہیں۔ صرف الزام لگانا،
اور ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بعض زر خرید غلاموں کو چند ٹکوں کے عوض میں خرید لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ ان میں انتشار پیدا کرو، جاؤ ان میں ایک نئی نئی فتنوں کی باتوں کو عام کر دو اور ان کو آپس میں لڑا دو، آپس میں بحث کروا دو اور ان کے جذبے ایمان کو بانٹ دو۔ یہ سازش ہوتی ہے۔ خدا را سمجھو، ہم رہے یا نہ رہے، ہم تو چلے جائیں گے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو بونس جی رہا ہوں، نہیں تو 14 برس پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے گئے ہوتے۔ ارے وہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ زندہ ہوں، مگر ہماری میری سب سے بڑی فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا۔ ہم کو تو جیسے تیسے یہ شان، یہ شوکت، یہ ہمت، یہ ولولہ، یہ طاقت ان لوگوں کے اتحاد و دعاؤں کے عوض میں مل گئی، سالار اور فخر ملت کے ساتھیوں کی قربانی اور محنت کے عوض میں مل گئی۔ اب ہمارے بعد آنے والی نسل کو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کو جو وراثت میں ملی ہم اس سے بہتر مجلس ان کے ہاتھ میں دیں، اس سے مضبوط اتحاد ہاتھ میں دے کر اس دنیا سے جائیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اور اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میری عمر یا میری عمر سے بڑی عمر ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ایمانی فرض ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مضبوط ایمان اور مضبوط اتحاد آج جو ہے اس سے بہتر مجلس، اس سے بہتر اتحاد، اس سے مضبوط ایمان دے کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ قوموں کے مخدروں کا فیصلہ فرد واحد سے نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک سوچ لوں کہ میں قوم کے مخدر کو بدل دوں گا تو میرے بھائی میں نے تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ قوموں کے مخدر کو بدلنا ہے تو آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو مل کر اس مخدر کو بدلنا ہوگا اور مستقبل کو سنوارنا ہوگا۔ اس بات پہ غور کریے۔ آج تنقیدیں، الزام لگانے والے تو لگاتے ہیں، لیکن اللہ جس سے کام لینا ہے اسی سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا بھی نہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے۔ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایسا کر رہی، ویسا کر رہی، یہاں سے لڑ لی، وہاں سے لڑ لی، ادھر سے کیوں لڑ لی۔ دیکھیے 5-6 مرتبہ سالار ملت جیتے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ جیتے نا، اور 4 مرتبہ بیرسٹر صاحب جیتے، اب انشاءاللہ 5ویں مرتبہ۔ تو پھر یہ جیت 11ویں جیت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم 11ویں جیت منائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 60 میرے خیال میں 67 شاید 67 60 کے دہے میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے سب سے پہلے مجلس جب لڑی تھی، کون لڑے تھے معلوم آپ کو؟
عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سب سے پہلے لڑے تھے. رائے خلی صاحب ہیں, بہت پرانے ہیں, ہم ان کے گود میں کھیلے, ہم چھوٹے بچے تھے. سبزی منڈی کا فساد, کیسے کیسے فسادات. پھر لائق خلی صاحب ہیں, سالار اپنی زندگی میں ایک بھی الیکشن نہیں ہارے تھے, لوگ بولتے, مگر ایک الیکشن ہارے تھے سالار. کون سا معلوم؟ 70 کے دہے میں فخر ملت کے بعد سالار بھی حیدرآباد کا پارلیمنٹ الیکشن لڑے تھے اور ہارے تھے. صحیح ہے. اس کے بعد اور ایک مرتبہ مجلس لڑی, پھر اس کے بعد میں 84 میں سالار لڑے اور جیتتے گئے. صحیح ہے نا؟ یہ تاریخ ہے. ارے میرے بھائی, جب لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے؟ ارے آج ہم ہار رہے ہوں گے, لیکن ہم کو یقین ہے کہ آنے والا کل ہمارا ہے, آنے والا پرسوں ہمارا ہے. لڑیں گے تو پتا چلے گا نا. اگر یہی سوچتے اور مجلس کا احیا نہیں کرتے تو پھر آج یہ دن ہوتا. یہی سوچتے اور جب اگر نہیں لڑتے, نہیں عبد الواحد اویسی کیوں لڑنا, انہیں جیت جائیں گا, آپ مت لڑو. سالار آپ نہیں لڑنا, آپ لڑے تو انہیں جیت جائیں گا. اگر یہ سوچتے تو آج کا دن ہی نہیں آتا. ارے ہم کو سمجھنا چاہیے. آج ہم کو بی ٹیم بی ٹیم بی ٹیم بولے نا, کون بولے سب سے زیادہ بی ٹیم بولے؟ کون بولی بی ٹیم؟ پھر وہی لوگ سوٹ ووٹ میں میرے ساتھ فوٹو کھینچا رہے ہیں. کھینچائے نا, شیروانی میں تو دیکھے, سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا, ٹائی وائی بھی اچھی تھی نا, ہاں مفلر بھی اچھا تھا نا. تو اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, بی ٹیم کے ساتھ تم کیا کر رہے تھے؟ صحیح ہے نا؟ تو جب وہ جو بولے وہ صحیح تھا, نہیں اب جو فوٹو کھینچا رہے ہیں صحیح ہے. ارے میرے بھائی, آپ خود غور کرو. ہماری کرسی کھینچتے بولے, مجلس کو ہراتے بولے, مجلس کو کمزور کرتے بولے, اور اللہ کی رضا دیکھو کہ اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ مجلس کو بٹھا دیا. سب کو آنا پڑا, ہمارے ہاتھ سے حلف لینا پڑا, ہمارے سے مصافحہ کر کے ایسا گھوم کے جانا پڑا. صحیح ہے نا؟ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے, اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے, اس وقت. دوسرا کب؟ جب دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ نیچا کرنا چاہتا ہے, تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے. سازش کرنے والے سازش کر رہے تھے, منصوبے بنانے والے منصوبے بنا رہے تھے, اور لوگ بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے. ختم. میٹرو ٹرین کی انوگریشن میں کیا بولے؟ ہاں نہیں ذرا زور سے بولیے. ہاں کوشش کرتے ہی رہ جاؤ گے, سمجھے نا؟ بہت آئے, کوشش کرے اور چلے گئے. اللہ ہم سے راضی ہے, لیکن میں یہ ضرور اقرار کروں گا, اس بات کے اقرار میں کوئی شرمندہ نہیں
شرمندگی نہیں. اللہ ہم سے راضی ہے، لیکن اللہ کے رضا کے پیچھے یہ بھی پیغام ہے کہ اے مجلس والو، تم میں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر لو. اے مجلس والو، تم میں کمزوریاں ہیں دور کر لو. اے مجلس والو، تم میں خامیاں ہیں دور کر لو. اے مجلس والو، بہت سے لوگ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کو دور کرو. اے مجلس والو، تمہارا کام کمزور پڑ رہا ہے اور کام کرو. اے مجلس والو، روٹھے ہوئے دلوں کو منانا ہے تم کو. ہم اپنی غلطیوں کو دور کرنے تیار ہیں، دوریوں کو مٹانے تیار ہیں، خامیوں کو دور کرنے تیار ہیں، لیکن اپنوں سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا را سمجھو میرے بھائی، میں تو کہوں گا میں غلطیوں کا پہاڑ ہوں، انسان بشر ہوں، لیکن غلطیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. آؤ میرے بزرگوں، میرا تعاون کرو، میں اپنے غلطیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. آؤ میری رہنمائی کرو، میں دوریوں کو مٹانا چاہتا ہوں، میں دلوں کو جیتنا چاہتا ہوں. آؤ نوجوانوں، تعاون کرو، میرے کمزور جسم اور کمزور آواز میں تمہاری ہمت وہ جوش کی ضرورت ہے. آؤ میرا تعاون کرو، مجھے ہمت دو. میں آپ سے ہوں، میری ذات، میری حیثیت، میری طاقت، میری قوت کچھ بھی نہیں اگر آپ نہیں. اگر میرا کوئی مقام ہے، میری کوئی طاقت ہے، اگر مجھ سے کوئی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی قسم وہ مجھ سے نہیں، وہ آپ کے ایمان اور آپ کے اتحاد اور آپ کی جماعت سے گھبراتا ہے. اس بات کو سمجھو، خدا را سمجھو. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر کمزور ہو جائیں گے. ارے لوگ آئیں گے جائیں گے، کام ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے. لائٹ کا گولا ہے، یہ جل رہا ہے، روشنی دے گا، اس کی حیات کچھ گھنٹے رہتی ہے، 1000 1000 2000 5000 آورز، اس کے بعد بجھ جائے گا. پہلے کمزور ہوگا، بجھ جائے گا. روڈ ڈالے ہیں، چلتے چلتے گاڑیاں، پانی، بارش، دھوپ ہوتے ہوتے 2 سال 5 سال 10 سال میں خراب ہو جائے گا. پانی کی لائن سے پانی آ رہا ہے، اللہ کی رحمت نہیں برسی تو لائن سوکھ جائے گی، تالاب سوکھ جائیں گے، پانی نہیں آئے گا. لائٹ کا گولا جل گیا تو نیا لگ جائے گا، روشنی آ جائے گی. روڈ خراب ہو گئی، پڑ جائے گی، لیکن ملت کا اتحاد اگر ایک وقت ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھو، یہ آج جو کچھ بھی ہے یہ 3 نسلوں کی قربانی کے بعد ہوا ہے. لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے سزا پائی. سمجھو اس بات کو. خطاکار گناہگار تو ہم سب ہیں، غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں، لیکن غلطیوں پر ایک باپ اپنے بیٹے سے تعلقات ختم نہیں کرتا. ناراضگی پر ایک بھائی دوسرے بھائی سے ترک تعلق نہیں کرتا. شکایت کے بنا پر ایک دوست اپنے دوست سے دوستی کا خاتمہ نہیں کرتا. تو میں بھی تو آپ کا اپنا ہوں نا، آپ بھی تو میرے اپنے ہیں نا. کیا آپ مجھے میری غلطیوں پر روکنے ٹوکنے کے بجائے کیا مجھے اپنے دل اور اپنے گھر سے نکال لیں گے؟ ارے میرے بھائی، میں تمہارا اپنا ہوں، غیر نہیں. خدا را سمجھو. ارے ہر کسی نے ہم کو آزمایا ہے، کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کانگریس
آج ہماری نجات کا سامان لے کر آئی ہے، یہ ہم کو محفوظ رکھے گی، یہ ہمارا کام کرے گی۔ ارے نہیں میرے بھائی، ایک کانگریس اگر آج ہمارے قریب آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اتحاد ہے، اس لیے آ رہی ہے۔ ارے یہ کس کے ہوئے؟ کون کس کا ہوا جو ہمارے ہوں؟ خدا را سمجھو اس بات کو، ہندوستان میں ہر کسی کو اقتدار ملا، لیکن کسی نے بھی ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، ہر کسی نے بے وفائی کی۔ اب یہ الگ بات ہے، اخبارات میں آئے، اکبر صاحب بولے، ہاں میں ایک تقریر میں بولا تھا، اکبر اویسی ایسا زبردست سپیرا ہے کہ جب بین بجاتا ہے تو بڑے بڑے سانپ نکل کے آتے ہیں اور ان سب سانپ کو خوابوں میں رکھنا آتا۔ تو لوگ بولے، اکبر اویسی نے کہا کہ انہوں سپیرے ہیں، سانپ کو خوابوں میں رکھنا جانتے ہیں۔ ارے بھائی میں انسانوں کو نہیں بولا، سانپوں کو بولا۔ اب آج بھی بولیں گے، کس کو بولے؟ جس کو بھی بولے، جس کو بھی سمجھنا تھا سمجھ گئے، جس کو بھی سمجھانا تھا سمجھ گئے، مگر سانپوں کی بات کی ہم نے، انسانوں کی نہیں۔ مگر ان کو تکلیف، ارے یہ جو چاہے بولتا ہے۔ ارے بابا ہم کو کام لینا آتا ہے، سب سے کام لیتے ہیں ہم، کوئی بھی رہنے دو۔ اسمبلی میں آپ دیکھے نہیں، ہم جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ادب و احترام لازمی ہے، کیونکہ سرکار کا خطاب ہے، کوئی بھی بچہ بدتمیزی نہیں کر سکتا، ہے نا؟ ارے یہ میری طاقت نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت ہے، آپ کی دعاؤں کی طاقت ہے، آپ کی قربانی کی طاقت ہے، آپ کے بھروسے کی طاقت ہے، آپ کی آن ہے، آپ کی بان ہے، آپ کی شان ہے۔ سمجھو اس بات کو، سمجھو اس بات کو۔ آج پوچھتے ہیں کہ کیا کیا؟ ارے میرے پاس ہے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، 10 سال میں 20,819 بچوں کو ملی، 6.6 کروڑ۔ ٹیوشن فی ری ایمبرسمنٹ RTF 19,626، 28.88 کروڑ۔ یہ فگرز کس کے ہیں؟ حیدرآباد تلنگانہ کے نہیں، یہ صرف حلقہ کاروان کے ہیں۔ چیف منسٹر مائنورٹی اوورسیز اسکالرشپ، مسلم بینیفیشریز 53، اماؤنٹ اسپینڈ 8.87 کروڑ۔ شادی مبارک کاروان کے 12,451 بچیوں کی شادیاں ہوئی شادی مبارک میں۔ کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 112.14 کروڑ۔ تیمریز مسلم بینیفیشریز 1,250، 22.62 کروڑ۔ 1 lakh فائنینشیل اسسٹنس 551۔ آنوروریم امام اور مؤذن کو 195۔ کاروان کے مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو 11 کروڑ 70 لاکھ روپیہ 10 سال میں صرف کاروان میں دیا گیا۔ آسرا پینشن مسلم 7,572، 7,572۔ جملہ پینشن کاروان میں 11,650۔ مسلمان پینشنرز کو اب تک 210 کروڑ روپیہ دیا گیا۔ ماہانہ 1.75 کروڑ اور 323 کروڑ ماہانہ کاروان میں پینشن میں دیا جاتا ہے۔ مجلس کیا کرے؟ پھر سنیے اور کیا، میں نے RTI میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں لیٹر ڈال کر
पूछा कि बल्दिया से 10 बरस में कितने काम हुए, कितने करोड़ के। SRDP, SNDP, रोड वाइडनिंग्स, ये नाले का वाइडनिंग, ये सब छोड़ के सिर्फ रोड जो कारवान में पड़े हैं कितने 710, सिर्फ 5 बरस में 2018 से लेके 2023 तक 710 रोड पड़े और कितने पैसों के 124 करोड़ के। SWD के काम 151.38 करोड़, अदर वर्क्स 1626.97 करोड़। टोटल रोड जो कारवान में पड़े 2487, 5 बरस में 261 करोड़ रुपया सिर्फ रोड पे हुआ। इसमें वाटर वर्क्स नहीं है। 500 करोड़ का सीवरेज का पैकेज, 300 या किसी 297, मेरे पास 500 करोड़ का काम है सीवरेज का, 297 करोड़ का सीवरेज का। वाटर वर्क्स के काम अलग हैं, वाटर वर्क्स के काम भी 100 करोड़ के हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के काम भी 100 करोड़ के हैं। फ्लाईओवर आ रहे हैं यहां पे खिले गोलकुंडा में। हम यहां से एक पुराना रास्ता था ट्रेडिंग का, जहां पे डायमंड्स की ट्रेडिंग होती थी नीचे से, हम उस वॉकवे को बना रहे हैं। 7 टूम्स खूबसूरती से बन रहे हैं। और फिर यहां किले के पास सामने निजाम ट्रस्ट की जमीन है, उसको गवर्नमेंट से एक्वायर करें, निजाम ट्रस्ट को भी उसमें लेकर वहां पर दुकानें बना रहे हैं। मिनी लाल बाजार यहां पे लाने की हमारी कोशिश है। और असेंबली में आपने सुना होगा, शेख पेट से लेकर गोलकुंडा फोर्ट, 7 टूम्स, वो पुराना रास्ता, यहां पे हमने फ्रांस की एक कंपनी को मदऊ किया है। ट्रैम्प ट्रेन होती है, मेट्रो ट्रेन नहीं, रेल नहीं, ट्रैम्प रहती है। ट्रैम्प को लाने का काम करने के लिए हमने पहल की है। अरे मेरे भाई, काम हो रहा है, फिर भी लोग बोलते हैं मजलिस क्या करी। अरे कुछ नहीं करी भाई। इत्मीनान से सो बोल के जो बोल रही है, इत्मीनान से जो सो रहे हैं, इत्मीनान से मजलिस से जो सवाल कर रहे हैं कि क्या करी, ये काम तो हम करें ना, ये तो हम करें ना। जाके पूछ सकते, किसी और से पूछ सकते क्या करे। अरे हमसे पूछ भी सकते, ये गिरेबान पकड़ भी सकते, हमसे लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, हम पे गुस्सा भी कर सकते हैं, हमसे नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इस बात को समझो, मुल्क के हालात को समझो। क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, आप गौर करो। क्या है बताओ। 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। आप बताओ क्या ये जेब देता है। अरे जो लोग मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे मोदी साहब का लब, वो लहजा, ये अंदाज़े बयां, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या अच्छी है, क्या सही है। हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। शाइनिंग इंडिया कौन बोले थे? वाजपेयी। शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले थे। हाँ,
वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले अमित, फिर अमित शाह, अमित शाह 1 और उनके 6 बहना, वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करने। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करें। वाह। हाँ, अशोक सिंघल, हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7 7 7 7। अच्छा है भाई। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत है ना, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ? हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, ओ पूछो मत। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे? बोलो आप, बोलो आप। फिर बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को 4 मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ हमको निकालने वाला। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। मरने के बाद इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वालों का नाम मुसलमान है। अरे समझ रहे हैं कि अल्लाह ने इनको ही जबान दी है? भूलो नहीं, हम भी अलग में जबान रखते हैं। जब बोलने लगेंगे तो तुम हमारी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो और होंगे जो गूंगे हैं। अरे ये हैदराबाद है, गूंगों को भी बोलना सिखाने वालों के शहर का नाम हैदराबाद मजलिस है। मगर हम नफरत की बात नहीं करेंगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। तुम्हारा दिल तंग है, तुम्हारी सोच तंग है, तुम्हारी समझ में तंग है। तुम हर चीज को हिंदुत्व की आंख से देखते हो, लेकिन हम वो हैं जो ये समझते हैं कि हमारे दारुस्सलाम के दरवाजे हिंदू के लिए भी खुले हैं, मुसलमान के लिए भी खुले हैं, सिख के लिए भी खुले हैं, ईसाई के लिए खुले हैं, पारसी के लिए खुले हैं। और छोड़ो जो गॉड अल्लाह
وہ بھگوان کو نہیں مانتا ان کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم ہندو کو بھی اپنے گلے لگائیں گے، ہم سکھ کو بھی لگائیں گے، عیسائی کو بھی لگائیں گے، پارسی کو بھی لگائیں گے۔ ارے تمہارا دل تنگ ہے، تمہاری نظریں تنگ ہے۔ اور میں بہت بول سکتا ہوں، نہیں بول رہا ہوں اس لیے کہ مودی کا زوال یقینی ہے۔ اب ظالم کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ملک ترقی کے راستے پہ تیزی سے بڑھے گا، بے روزگاری دور ہوگی، خوشحالی آئے گی، ہندوستان میں نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی اور محبت میں سے مل کر ہم سب اس ملک ہندوستان کو سجائیں گے، سنواریں گے اور اس ملک کو کامیاب بنائیں گے۔ آج آبادی 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 کہتے ہیں، ارے دیکھیے یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے پڑھے لکھے نوجوان، کسی بھی کام کے لیے ریسورس ہونا پڑتا ہے۔ ریسورس پیسے کی شکل میں ہوتا ہے، ریسورس زمین کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن پیسے اور زمین سے بڑا ریسورس اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے۔ ہیومن ریسورس، اگر آپ کے پاس دولت ہے لیکن اس دولت کا استعمال کرنے والے انسان نہیں تو کیا فائدہ؟ زمین ہے، صنعت ڈال دیں گے زمین اور دولت سے، لیکن مشین کو چلانے والے ہیومن نہیں رہے تو کیا فائدہ؟ چائنا آج دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا پاپولیشن، اس کا ہیومن ریسورس ہے۔ یہ مودی صاحب اور ان کی حکومت ناکام ہو گئی ہیومن ریسورس کا صحیح استعمال کرنے سے۔ بنگلہ دیش کو دیکھو، آبادی ہے، ہیومن ریسورس ہے، اس کی اکانومی ہماری اکانومی سے اچھی ہو رہی ہے۔ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو یہی ہوتا ہے، قابل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ملک آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیے، مجلس آپ کی ہے، ایک ایک ووٹ آپ کا استعمال ہونا ہے۔ ہر کوئی بولتا ہے، جیسا میں الیکشن لڑا، میرے پاس تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کوئی لڑنے تیاری نہیں تھا، آنے تیاری نہیں تھا، تو میں دیکھ رہا تھا پولنگ کے دن زبردست ہمارے بھائی ہمارے بہناں بڑے بیٹھے ہوئے مست، میں بلا رہے میاں ووٹ ڈالے، ارے اکبر بھائی آپ کو کون ہراتا، آپ ہی جیتنے والے، ارے میاں جا کے ووٹ ڈالو، بولے نہیں میں ڈالو نہیں ڈالو کیا فرق پڑنے والا ہے، جیت رہے تو آپ ہی۔ ارے میرے بھائی یاد رکھو، واجپئی کی حکومت، نوجوانوں کو نہیں معلوم، واجپئی کی حکومت گری تھی، کتنے ووٹ سے گری تھی معلوم؟ صرف ایک ووٹ سے، اور وہ ووٹ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ ارے ہمارا تھا، ہمارے اتحاد کا تھا، ہماری جماعت مجلس کا تھا، ہمارے قائد سالار کا تھا۔ خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ نہیں دیں گے ووٹ تو آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ کا کام ہے۔ میں کام نہیں کر رہا ہوں تو میرے خلاف میں ووٹ دو، میں کام کر رہا ہوں تو میرے ہمت میں اور اضافہ، میرے عزم میں، میری طاقت میں اضافہ آپ کا ایک ایک ووٹ کریں گے۔ خدا را ایک ایک ووٹ دو، ایک ایک ووٹ دینا۔ اور اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں یا خود پورا پھر رہا ہوں، کاروان پھر رہا ہوں، چندران گڈا پھر رہا ہوں، بہادر پورا پھر رہا ہوں، میں گوشہ محل پھر رہا ہوں، پورے حلقے پھر رہا ہوں، تو صرف اور صرف اس لیے پھر رہا ہوں کہ ہم کو اپنی آن، اپنی بان، اپنی شان اور اپنی ناک کو بچانا ہے۔ صرف اب نہیں، الیکشن کے بعد بھی پھرتا رہوں گا، آپ کے درمیان میں رہوں گا، آپ
کے دکھ و درد میں رہوں گا. مجلس آپ کی ہے, ہم آپ کے ہیں. 13 تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 رہنی چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. جلسے کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے.